کے اوپر جو نقطہ ہے اس نقطے کا نقطہ بھی کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اگر تم اس کا خیال رکھو گے، حفاظت کر لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو پھر تم نہیں تو اور صحیح۔ اللہ رب العالمین نے اور اسباب پیدا کرنے، وہ اس بات پر قادر ہے، قدیر ہے، اس کو کسی چیز کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت کسی کو نہیں ہے، کسی چیز کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کن فیکون کی ذات ہے، اس بات کا اختیار۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ رکھا، مجھے مسلمان بنا دیا، میرے اوپر یہ پابندی عائد کر دی کہ یہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، اس کے ذریعے تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، گویا کہ یہ کتاب قانون بنا دی۔ یہ حفاظت کا سب سے بڑا پہلو، اور جس معاشرے کے اندر اس کتاب اللہ کو قانون سمجھا جاتا ہے وہ معاشرہ بہترین معاشرہ، اس معاشرے میں رہنے والے لوگ بہترین لوگ، اس معاشرے کا حصہ بننے والے لوگ بہترین لوگ، بھلے غیر مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہم مثال لے سکتے ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات مبارک، آپ کی پوری زندگی جس کو ہم سیرت کہتے ہیں، پوری کی پوری سیرت طیبہ آپ علیہ السلام کی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم آپ کی مکی زندگی بھی پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اور مدنی زندگی بھی پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ علیہ السلام کی مکی زندگی، آپ علیہ السلام کو برا بلا کہنے والے بھی ہیں، آپ علیہ السلام کو گالیاں دینے والے بھی ہیں، مجنون شاعر کہنے والے بھی ہیں، آپ کی دعوت کو جھٹلانے والے بھی ہیں، آپ کو گالیاں پتھر مارنے والے بھی ہیں، گالیاں دینے والے بھی ہیں، پتھر مارنے والے بھی ہیں، آپ کو گھر سے نکالنے والے بھی ہیں، آپ پر ظلم و ستم کا کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسا چارہ نہیں چھوڑتے جو ان کے اختیار میں ہو اور وہ نہ کریں۔ آپ علیہ السلام کا نان نفقہ بھی روکتے ہیں۔ شیب ابی طالب کے 3 سال سب کو یاد ہے، 10 چیزیں میں نے گنوا دی، یہ آپ کا مکی دور ہے۔ لیکن یہی ہجرت کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں، آپ کے ساتھی ایمان میں مضبوط اور پختہ ہیں، تعداد ابھی بھی سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں ہوئی، عرب تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں فخر ہے نا، ہم اربوں میں ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، آپ علیہ السلام کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا۔ ہاں اگر تھا تو توکل اور ایمان تھا، یقین تھا اور بھروسہ تھا، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، اس ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا، اس کے اسباب جو اللہ نے پیدا کیے تھے ان کو اختیار کیا ہوا۔ آپ علیہ السلام کی مدنی زندگی ہم دیکھتے ہیں، آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکومت بھی دی، سلطنت بھی دی، سکہ بھی دے دیا، یہ رائج ہے، اس کے ذریعے ٹریڈ ہوگی، مارکیٹ اس کے حساب سے چلے گی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام آرڈر جاری کریں گے اس کے مطابق بازار اتار چڑھاؤ کرے گا، کوئی عمل دخل اس میں نہیں کر سکتا۔ آپ کی اسٹاک ایکسچینج کو غیر مسلم اگر اوپر نیچے کرتا ہے، یہاں اس کی اجازت نہیں، کیونکہ اب طاقت ہے، سلطہ ہے، حاکمیت ہے، ساتھی مضبوط ہیں، ایمان میں پکے، تعداد میں اگرچہ کم ہے، جہاد کی برکت موجود ہے۔ یہ آپ کی مکی زندگی۔ اب آپ علیہ السلام کے ساتھ غیر مسلم رہتا ہے تو معاہدہ کر کے رہتا ہے، اس معاہدے کی پاسداری کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ معاہدے کی پاسداری اگر وہ نہیں کرتا تو پھر احزاب خندق کے بعد کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ابھی جہاد کا لباس اتارنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ جاؤ ان خبیثوں کا پیچھا کر کے آؤ، یہ یہود کا، انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، وعدہ خلافی کی ہے، آپ کے خلاف یہ تلوار نہیں اٹھائیں گے، آپ کے خلاف باہر سے آنے والے کا ساتھ نہیں دیں گے، انہوں نے دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا پیچھا کیا، مدینہ خالی ہو گیا، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ سب قبائل بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے سب فارغ ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے بھی نکال دی، خیبر ان کا مقام تھا۔ آج کا یہود اسی لیے کوشش کر رہا، اسی تگ و دو میں ہے کہ خیبر بھی میرا ہے، مدینہ بھی میرا ہے، میں نے لینا ہے۔ مسلمان سویا ہوا ہے، تسلی ہے اس کو، نہیں اب میرا ہی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب مدنی ریاست قائم کر چکے ہیں، اب شعار کا مذاق اڑانے والا کوئی نہیں، آپ علیہ السلام کی اہانت توہین کرنے والا کوئی نہیں۔ ہاں کعب بن اشرف کیا کرتا تھا، مدینہ جانے والے کعب بن اشرف کا قلعہ دیکھنے جاتے ہیں، اگرچہ ابھی کوئی خاص چیزیں وہاں موجود نہیں ہیں، چند پتھر ہیں، باقی بس ایسے جالی لگا رکھی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بھیج کر اس کو قتل کروایا، اور وہ واقعہ بھی ہم پڑھتے ہیں، خوشبو سونگنے کے بہانے سر نیچے کروایا اور وار کیا، صحابی کی ڈان بھی کٹ گئی تھی، اتنی زور سے وار کیا۔ نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہتا تھا، آپ کی توہین کیا کرتا تھا۔ کعب بن اشرف بھی نہ رہا،
بڑا سردار کہلواتا تھا، اب طاقت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی الفاظ کہنے والا اللہ کے لیے، کتاب اللہ کے لیے، یا اور جو شعائر اسلام ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے دین کہا ہے، ان کے بارے میں کوئی کچھ غلط کہنے والا نہیں۔ فرق کیا ہے اب مکی زندگی اور مدنی زندگی؟ اب ان دونوں کو سامنے لے کر آئیں، دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ طاقت ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، آمنت باللہ ثم استقم کا عملی نمونہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اس پر ڈٹ گئے، مستقیم ہو گئے، ثابت قدم ہو گئے۔ اب یہ مکی اور مدنی دور کا فرق آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ ان دونوں دوروں کو، ان دونوں زمانوں کو سامنے رکھیں، نقشہ کھینچیں اور اپنے آج کے دور میں ان کو لے آئیں۔ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ آج ہمیں ان مشکلات کو دیکھنا کیوں پڑتا ہے، ان مسائل کا سامنا ہمیں کیوں ہوتا۔ بڑی آسانی کے ساتھ بات سمجھ آ جائے گی۔ اور پھر یہ جملہ دہراتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس ذکر کی حفاظت کرنی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اتارا ہے اس کی حفاظت اللہ نے کرنی، وہ ختم نہیں ہو سکتا، مٹ نہیں سکتا۔ ہاں، میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے میرا کیا کردار ہے، میرا کیا عمل ہے، میری کیا محنت ہے، میرا کیا حصہ ہے، اس کے اندر کچھ میں ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں، پارٹیسپینٹ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، میرا حصہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو مجھے فکر کرنی چاہیے۔ میں اگر اس معاشرے میں رہتا ہوں جو معاشرہ اس کی فکر نہیں کرتا، تب بھی مجھے فکر کرنی چاہیے کہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں، کیا میں ان کو سمجھا رہا ہوں یا نہیں، کیا میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں اللہ کی ناراضگی ہوگی تو میں بھی ساتھ رگڑے میں آ جاؤں۔ بڑی مثالیں اس میں ہمیں ملتی ہیں، سلف سے، تابعین سے بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ اور ہمارے اندر یہ صوفیزم کا جو مذہب آ گیا کہ بس خود نکل چلو، پہاڑوں پہ بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ ہو کر لو، باقی جو مرضی کرتا رہے، تیرا دین تیرا، میرا دین میرا، اپنے عقیدے کو چھوڑو نہ، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہ۔ پھر بھی وہی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید پر تھے، توحید پر قائم تھے، ایک عقیدہ رکھتے تھے۔ آپ اپنی عبادت کرتے رہتے اور وہ اپنی کرتے رہتے، وہ بتوں کو پوچھتے رہتے، کوئی تصادم ہی نہ ہوتا۔ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہ، دوسرے کو چھیڑو نہ۔ یہ جملہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت ناسور کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں فلاح والا یہ جملہ نہیں، معاشرے کو حصہ بنانا ہے، خود اپنے آپ کو اس کا حصہ بننا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے جہاں تک ممکن ہوتا ہے۔ ہاں، ہمیں تھوڑا چلانے کی ضرورت نہیں، جو تربیت کی گئی ہے اس کے تحت ہم نے اپنے آپ کو لے کر چلنا۔ ایک یہ فرق اگر ہم سامنے رکھ لیں تو ہمیں سارا مسئلہ سامنے آ جاتا۔ دوسری بات، ہمارا جو دشمن ہے وہ دشمن آج کا نہیں ہے، وہ دشمن اس دن بنا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعوت اللہ دی تھی، لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا تھا۔ وہ دشمن اس وقت سے ہے، وہ کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی حسب کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، زمین کے کسی بھی ٹکڑے کا ہو، وہ میرا اور آپ کا دشمن ہے۔ لا الہ الا اللہ میں داخل ہونے والے کو سب دشمن سمجھتے ہیں۔ اگر نام عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، عائشہ، خدیجہ، فاطمہ ہے، باقی سب کچھ ان کا ہے، وہ پھر بھی آپ کا دشمن، وہ پھر بھی میرا دشمن۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نام اس کا ابھی بھی مسلمان ہے، یہ ابھی بھی خطرہ ہے، میرے لیے ابھی بھی خطرہ ہے۔ وہ کسی طرف سے کوئی رعایت برتنے کو تیار نہیں ہے، کوئی روشن دان، کھڑکی، کوئی راستہ، کوئی سوراخ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہاں، میرا اور آپ کا جو مسلم معاشرہ ہے وہ سوراخ نہیں چھوڑتا، کھڑکیاں نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ دیواریں گرائے ہوئے، وہ بند ہی توڑے ہوئے، اس کو اپنی حدود کا پتہ ہی نہیں ہے، اپنا اس کو خیال ہی نہیں ہے، وہ ان جملوں کے دھوکوں میں آ کر بیٹھا ہوا۔ دین یہ نہیں ہے، شریعت یہ نہیں ہے، اور بطور دشمن، بطور حلیف اس نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے ذریعے وہ سکون حاصل کرے، اس نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے ذریعے امت مسلمہ کو پریشانی، وہ الفاظ کے اعتبار سے ہو، وہ کسی حرکات و سکنات کے اعتبار سے ہو، وہ معاشی اعتبار سے ہو، وہ نظام کے اعتبار سے ہو، وہ معاشرے کے اعتبار سے ہو، وہ ہر حال میں زچ کرے گا، توڑنے کی کوشش کرے گا، تباہ کرنے کی کوشش۔ اور اگر میں سمجھدار ہوں، میرا معاشرہ سمجھدار ہے، میری قوم سمجھدار ہے، میں امت ہوں، قوم ہوں، تو پھر میں اس کی گنجائش نہیں چھوڑوں گا، اس کا اثر اپنے اوپر نہیں لوں گا، اس کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا، اس کے ہر کام پر، ہر حرکت پر قدغن لگاؤں گا، توڑوں گا، مقابلہ کروں گا۔ اور اگر میں نادان ہوں، بے وقوف ہوں، معذرت کے ساتھ بطور معاشرہ میں بات کر رہا، اگر میرا لیول یہ ہے، میری مت ماری ہوئی ہے، میری عقل کام نہیں کرتی، تو پھر میں کہتا ہوں ہاں، اس سے خوبصورت اور اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ساری سہولت مجھے مل رہی، میں غفلت کی نیند میں چلا جاتا ہوں۔ پھر ایسے جملے اور ایسے معاملات، ایسے تفرقہ بازی، فرقہ بازی، اس میں الجھا رہتا ہوں۔
اور یہی ان کا محبوب مشغلہ. ہمیں اس بات پر کوئی بحث کرنی ہی نہیں ہے کہ فلاں ملک نے، کافر ملک نے، اس کے فلاں رہنے والے رہائشی نے، اس کی فلاں عدالت نے یہ اجازت دے دی کہ تو نبی علیہ السلام کی گستاخی کر، تو کارٹون چھاپ، تو قرآن کی حرمت کر، تو اس کو جلا، یا نعوذ باللہ ٹیشو پیپر کے طور پر اس کو استعمال. ہماری یہ بحث نہیں، یہ انہوں نے کرنا ہے. وہ اپنی اس کو ذمہ داری سمجھتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا، اپنے معاملات کا، اپنے معاشرے کا، اپنے دین کا، اپنی تعلیم کا اس کو حصہ سمجھتے ہیں. میں نے کس پر سوچنا ہے، میں نے کس پر بحث کرنی ہے، میں نے کس چیز کو روکنا ہے، میں نے اس چیز کو روکنا ہے، اس بات پر سوچنا ہے کہ اس کو، اس کی جرت کیسے ہوتی، اس کا موقع اس کو کیسے ملتا، اور اس کی جرت اور اس کا موقع میرا عمل اس کو دیتا. میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا سونا جاگنا، میرے معاملات، میری پسند ناپسند، یہ ساری اس کو موقع دیتی. اور اگر پسند ناپسند کی بات میں کروں تو ہماری پسند اور ناپسند کیا ہے؟ آج ہم معاشرے کو اٹھا کر دیکھ لیں، اپنے محلے میں جا کر دیکھ لیں، ہمارے معاملات کیا ہے؟ ہمارے جب شریف، وج شریف، شکلیں، صورتیں، ہمارا لباس، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، پکنک، ملنا جلنا، ہماری تجارت، معاشرت، معیشت، الغرض ہر چیز میں ہماری پسند کیا ہے؟ میں نے شادی کرنی ہے، رسم حنا کرنی. نبی علیہ السلام کا عمل نکاح ہے، آسانی کے ساتھ، سنت والا، سادگی کے ساتھ. میں نے لائٹیں بھی لگانی ہیں، میں نے میوزک بھی چلانا ہے، میں نے بھنگڑا بھی ڈالنا ہے، میں نے مخنث ہجڑوں کو بھی بلا کر لانا ہے، میں نے پیسہ بھی بہانا. کس کی پسند ہے؟ کس کا کام ہے یہ؟ میری خوشی، میری غمی ہے، فوتگی ہے. میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو سنت کے خلاف. جنازہ میں نے ادا کرنا ہے 20-25 سیکنڈ میں، اس کے بعد میں نے بدعت کرنی. پھر کھانوں کے لیے میں نے ٹینٹ لگانا ہے، بھلے قرضہ اٹھانا پڑے. کس کی پسند ہے؟ اپنی ناک کی، اپنی مرضی کی، اپنے دل کی، اپنی مولوی صاحب کی. دین یہ نہیں کہتا. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کافر کو اس بات پر آمادہ کرتی ہیں، اس کو ہلہ شیری دیتی ہیں، اس کا حوصلہ بڑھاتی ہیں کہ ہاں تو جو کرتا ہے کر. یہ سوئے ہوئے، یہ آپ کی مسجد میں وائرنگ ہوئی ہوگی، یہ بجلی والا آیا ہوگا وائرنگ کرنے، وہ تاروں کو جوائنٹ کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے تھوڑا سا اس کو ٹچ کرتا ہے، یا ٹیسٹر لگاتا ہے، یا اس کو ہاتھ سے ٹچ کرتا ہے کہ کرنٹ کتنا کا ہے، تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے یا زیادہ. اس کو طریقہ ہے. امت مسلمہ کے ساتھ ملت کفریہ ساری کی ساری وہ اسی طرح ٹیسٹر کرتی ہیں، ٹیسٹ چیک کرتی ہیں ان میں کتنا کرنٹ باقی ہے، کچھ بچا ہے کہ نہیں بچا، کچھ ان کے پاس دستیاب ہے یا نہیں ہے، یا بس ہم کامیاب ہو گئے ختم ہے. ہم یہ اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت دونوں ہمارے لیے رکھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت ہے، دنیا اور آخرت دونوں ہمارے لیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دونوں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں بس اس کے بعد کچھ نہیں کرنا، سارے معاملات ساتھ لے کر چلانے، اور ہر معاملہ کتاب و سنت کے مطابق کرنا ہے. وہ میرا دنیا بناتا ہے اور میری آخرت بھی بناتا ہے. دنیا سب نے کمانی، سب اس فکر میں. ہم رمضان المبارک میں دیکھ لیں اپنے معاملات کیا. رمضان کے آخری عشرے میں بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ٹریفک جام ہوتی. کس لیے؟ میں دنیا کما لوں. اگر اس دنیا کمانے میں وہ دین کو مقدم رکھے، اس کو دنیا بھی ملے گی، اس کو آخرت بھی ملے گی. در حقیقت ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم کو چھوڑا ہے، ہم نے موقع دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کے اندر کسی کی ضرورت نہیں ہمیں ملتی. ان کو پتا تھا درگت بنے گی، چھتر بڑھیں گے، مار پڑے گی، قتل کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر کی صدا ہوتی تھی، کانپ جاتے تھے. محمد علیہ السلام کی دور کی چلے میں بات نہیں کرتا، یا آپ آج سے چند سال پہلے کی بات کر لیں، یا ہم فوج کی بات کر لیتے ہیں. نعرہ تکبیر کا نعرہ ہے نا ہماری فوج میں، ریاست پاکستان کی جو ملٹری فوج ہے اس کا یہ نعرہ ہے یا نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کفر ڈرتا ہے اس نعرے سے یا نہیں ڈرتا؟ آج بھی، پچھلے دور کی بات نہیں کرتا میں، 20-30 سال 40 سال پہلے نہیں جاتا میں. آج بھی اپنی پوری ٹیکنالوجی کے باوجود اس نعرے سے وہ آج بھی ڈرتا ہے، اور اس کو اس کا مطلب پتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ ایسا نعرہ ہے، ایسا کلمہ ہے، ایسی ہستی اور ذات کا نام ہے کہ جس کے بعد مسلمان اپنی گردن کو کٹانے میں پیچھے نہیں ہوتا. اور اسی کو توڑنے کے لیے، اسی کو روکنے کے لیے وہ ساری محنت کر رہا ہے. ہماری قطن بحث نہیں ہے نبی علیہ السلام کی وہ گستاخی کرتے ہیں، وہ کریں گے. قطن بحث نہیں ہے کہ اللہ کی توہین کرتے ہیں، وہ شعار کو چھوڑتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کرنا ہے. کرنا کیوں ہے ہمیں اس پر سوچنا ہے. ہم نے موقع کیوں دیا، اس پر ہم نے روک لگانا، اس پر ہم نے بند باندھنا. اور اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں
ان کی عادات اور ان کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں تو لمبی ایک لسٹ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور و معروف واقعہ، میں صرف اشارہ دوں گا، واقعہ افک ہے۔ آپ کی بیٹی ہے، زوجہ رسول ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر تہمت لگتی ہے۔ آپ کے شوہر محمد علیہ السلام تکلیف میں ہیں، عائشہ خود تکلیف میں ہے رضی اللہ عنہ، ام المومنین۔ آج لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، آگے دن ان کو، اور آپ کے والد ابو بکر نبی علیہ السلام کے ساتھی، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے، کیسی تکلیف میں ہوں گے، لیکن اللہ کے فیصلے کا پھر بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تہمت لگانے والے ایک شخص کا فائدہ کرتے ہیں، اس کے گھر کا خرچ چلاتے ہیں، مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس واقعے کے بعد جب اللہ رب العالمین 1 مہینے بعد عائشہ کی برات کا اعلان کر دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں آج کے بعد مصطح کو کچھ نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین آیات نازل کر دیتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ۔ ابو بکر کو پتہ چلتی ہے، ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، فوراً آتے ہیں، واللہ آج کے بعد اللہ کی قسم نہیں روکوں گا، میں دوں گا، بڑھ کر دوں گا، زیادہ دوں گا مصطح کو، اس نے جو کیا سو کیا۔ یہ قرآن پر عمل کی مثال ہے۔ تکلیف کتنی ہے، حالت کیا ہے، بیٹی پر بات ہے، رسول کی بیوی پر بات ہے۔ ابو بکر نے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ مصطح کو کچھ نہیں دوں گا، اور قسم اٹھا کر اس آیت مبارکہ کے بعد کہا کہ میں ڈبل دوں گا، زیادہ دوں گا، مجھے اللہ سے اجر چاہیے، اللہ سے مجھے اپنی بخشش چاہیے۔ یہ ہے قرآن پر عمل۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں اہل قرآن کو زیادہ رکھتے ہیں۔ حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس کا حصہ ہے، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کا چچا آتا ہے عیینہ بن عبید بن بدر، کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے بھتیجے آپ کی پہچان ہے، مجھے بھی لے چلو۔ کہتے ہیں اچھا، حر لے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں عمر تم ہمارے درمیان عدل سے فیصلہ نہیں کرتے، انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے، ہمیں جو دیتے ہو وہ زیادہ دو، کم ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ جاتا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے اعتبار سے تیز تھے، اور اسی تیزی کی وجہ سے کفار لرزتا تھا۔ غصہ آیا، قریب تھا کہ سزا دیتے، عیینہ کو سزا دیتے، حر کے چچا کو۔ حر عمر میں چھوٹے ہیں لیکن اہل قرآن ہیں، اس لیے سیدنا عمر کی مجلس کا حصہ بنتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بیٹھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سزا دینے کے لیے تیار ہیں کہ حر کہتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھ جائے، قرآن کی، اللہ کے فرمان کی یہ آیت، یہ الفاظ حر پڑھتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جائے، سزا نہیں دیتے، ارادہ ترک کر دیتے ہیں۔ قرآن پر عمل، حاکم ہیں، امیر المومنین ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، سزا دے سکتے ہیں بلکہ گردن اڑا سکتے ہیں، اور غصہ آنا بھی درست بات تھی کیونکہ غلط بات ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کرنے والے، خرچ دینے والے، اور قحط کا جو سال تھا ان کا وہ ہم پڑھتے ہیں ان کی سیرت کے اندر، موضوع وہ نہیں، لیکن موقع کیا ہے، مناسبت کیا ہے، خذ العفو وأمر، یہ الفاظ سنتے ہی عمر ارادہ ترک کر دے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آواز بلند ہے، آواز اونچی ہے، قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ان کی آواز بلند ہے، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت اترتی ہے، گھر میں بیٹھ، ڈر جاتے ہیں، رو رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں ثابت نہیں ہے، آپ کو اپنے ساتھیوں کا پتہ ہوتا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا علم ہوتا تھا، ایک دوسرے کے حالات جانتے تھے، مسجد میں کوئی نہیں آتا تو پتہ کرنے جاتے تھے، بیمار ہے، ضرورت ہے، کہاں گیا، کیا ہوا۔ مسجد پہچان ہوا کرتی تھی، نماز با جماعت پہچان ہوا کرتی تھی۔ آپ کے ساتھیوں نے بتایا اللہ کے نبی کیس کا، ثابت کا یہ مسئلہ ہے، آپ علیہ السلام نے بلوایا، آپ علیہ السلام نے کہا ثابت یہ آیت تمہارے لیے نہیں، تمہاری اللہ نے ہی آواز اس طرح کی بنائی ہے، اس کا مطلب اور معنی یہ نہیں ہے۔ قرآن اترا، ڈر کتنا ہے، خوف کتنا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمانوں کو شراب پلا رہے ہیں، آواز دینے والا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ انس سنتے ہیں، ابو طلحہ سنتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اچھا جام ہاتھ میں ہے اس کو پی لیں، آواز کانوں میں پڑی، رسول اللہ کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچ گیا، منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، خبر احاد ہے، ایک راوی، ایک آواز دینے والا، کوئی متواتر کا چکر نہیں۔
فوری طور پر شراب بہا دیتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شراب فوری بہا دیتے ہیں، نہیں اللہ نے حرام کر دی بس، اور شراب کھجور کی۔ اور یہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال لے کر آتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کا یہ حکم سنتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنا بہترین مال لے کر اللہ کے پاس آ جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، اللہ کے نبی سب سے بہترین میرا باغ، میری یہ زمین یہ لے، مما تحبون، اللہ کے راستے میں وہ دینا ہے، اللہ کو وہ مقبول ہے، اللہ کو وہ پسند ہے جو سب سے زیادہ تمہیں محبوب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے یہ محبوب ہے، اللہ کے راستے میں قبول کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو طلحہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ یہ صحابہ ہیں، اللہ رب العالمین نے ان اعمال کی بدولت، اس برکت کی وجہ سے کفار کے دلوں میں لرزہ ڈالا، کچھ نہیں کر سکتے تھے، ڈرتے تھے، خوف تھا، امت تھی، مسلم تھا اس وقت۔ آج ہمارے اندر ان چیزوں کا فقدان ہے۔ مجھے چہرہ سنت کے مطابق کہنے کو کیا جائے کہ سنت کے مطابق چہرہ کر لو، ہاں میں ابھی جوان ہوں، ابھی کیا ہوا، کوئی داڑھی رکھ لے، او بیٹا ابھی تو تیری جوانی ہے، بڑھاپے میں رکھ لینا، کیا کرے گا، ابھی سے تو ملا لگ رہا ہے۔ ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہمارا لباس انگریزی، اس کے بارے میں کوئی کہہ دے ہاں یہ مولویوں کا ہے، کیا کرنی ٹوپی پہن کے؟ مسلمان کا مرد مسلمان کے لباس کا حصہ ہے ٹوپی، رومال، امامہ۔ ہم نے اس کو نماز کے ساتھ خاص کر لیا، اور وہ بھی کون سا؟ جس کو ہم اپنی مجالس کے لیے پسند نہیں کرتے، وہ گندی سی پلاسٹک کی ٹوپی۔ کہیں ہمیں جانا ہو، وہاں ٹوپی شرط ہو تو ہم وہ نہیں پہن کر جائیں گے، بازار سے مہنگی خرید کر جائیں گے۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہونا ہو تو اس کے لیے یہ چلا لیتے ہیں۔ یہ نفاق ہے، یہ ہیں ہمارے کمزوری کے اسباب، یہ ہیں علامات۔ اور صحابیات کا عمل بھی سن لیں، صرف مرد ہی آگے نہیں ہے، خواتین بھی۔ اللہ رب العالمین کا حکم اترتا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر چادریں ڈالو، موٹی چادریں ڈال لیتی، گرمی سردی سے کوئی فرق نہیں۔ ہمارے کیا ہے، حجاب کر لیا، گرمی میں مر جاؤ گی، گھر کے اندر کیسے کرو گی، کچن میں کھڑے ہونا، چولہا جلانا ہے، کیسے پردہ کرو گی کزنوں سے؟ ہم ان دھوکوں میں، ان جملوں میں دھوکہ دیتے ہیں۔ صحابیات نے یہ نہیں سوچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے آتی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلتا ہے کہ واپس صحابی مل جاتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کیسے جانا ہے۔ مسجد آتی بھی ہیں، جاتی بھی ہیں، دیواروں کے ساتھ رگڑ کھاتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی پاؤں سے نیچے کتنا کپڑا رکھیں؟ ایک ذراع، یہ ذراع ہے رے۔ اللہ کے نبی نیچے لگے گا، گندا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ آپ نے کہا مٹی کے لگنے گا پاک ہو جائے گا۔ کسی نے نہیں کہا کہ ہم پاؤں کے نیچے آ کے گر جائیں گی، یہ ہے وہ ہے فلان ہے۔ حکم آ گیا، عمل ہو۔ یہ صحابیات کا عمل ہے۔ دیوار کے ساتھ لگنے سے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، گندے ہو رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں، گز رہے ہیں، نہیں، حکم، بس ختم۔ یہ ہے قوم، یہ ہے مسلمان۔ اس معاشرے کے اندر کسی کی جرت پیدا ہو جائے، ہو نہیں سکتا۔ یہ نعرے لگانے، پلے کارڈ اٹھا لینا، ریلیاں نکال لینا، مظاہرے کر لینا، یہ کافی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس دھوکے میں نہ رکھیں۔ قرآن کی تعلیم، اس پر عمل، یہ اہم ہے۔ اگر میں اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق بدلنا نہیں چاہتا، اس کا مطلب میں چاہتا ہی نہیں کہ میں اسلام والا ہوں، میں چاہتا ہی نہیں کہ شعار کا تحفظ ہو جائے، میں چاہتا ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو کام ہے میں اس میں شامل ہو جاؤں، مجھ سے کام لے لیا جائے، میں کام آ جاؤں، میں چاہتا ہی نہیں۔ یاد رکھ لیجئے، ہم جتنے بھی برے معاشرے کا حصہ ہو جائیں، حصہ ہیں، ہم نے معاشرہ بنایا، اس معاشرے کی درستگی بھی ہمارے ذمہ میں۔ آج ہمیں اعلان کرنا پڑتے ہیں، بتانا پڑتا ہے کہ فلاں بدبخت نے یہ کام کر دیا، وہ تو بدبخت کافر ہے، کرنا۔ ہم اس پر کیوں نہیں سوچتے کہ کیا کیوں ہے، اس کا بندوبست کون کرے گا؟ ہمیں اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کا مطلب یہ ہم مومن پکے نہیں ہیں۔ ہم اگر اعلیٰ نہیں ہیں، عرفہ نہیں، حکومت سلطہ نہیں، طاقت نہیں، اس کا مطلب مومن پکے نہیں، ایمان میں نقص ہے، کمی ہے۔ اس طرف نہیں ہم سوچتے۔ موبائل ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوچتے ہیں پوسٹیں کر لیں، ٹرینڈ چلا لیں، ٹاپ ٹرینڈ ہو گیا، بس کافی۔ ان کے ٹیسٹر ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ سویڈن والا واقعہ، یہ بدبخت آپ کا عراقی ہے، رافضی ہے، یہ رافضی ایرانی ملٹری میں فوج کا حصہ رہا ہے۔ سویڈن میں 5 سال سے جا کر اس نے پناہ لی۔ یہ خبریں آپ نے پڑھی ہوں گی، مجھے ضرورت نہیں اس پر بات کرنے۔ امت مسلمہ میں سے لوگ تیار کیے جاتے ہیں۔ مستشرقین کا کیا کام تھا؟ دین اور اسلام کو وہ کس لیے پڑھا کرتے تھے؟ اس لیے، اس غرض سے کہ ہم اس میں سے نقص نکالیں، کمیاں نکالیں۔ اور آج ہمارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، نوجوان ہمارا بیٹھا ہوا ہے، کوئی کس پر تان کر رہا ہے، کوئی کس پر کرتا ہے، کوئی کس پر کرتا ہے۔ بات شروع ہوتی ہے بنو امیہ سے، حجاج بن یوسف سے، اور چلتی یزید سے ہوتی ہوئی امیر معاویہ پر رکتی تھی، اب سیدنا عثمان پر چلی گئی، سیدنا عثمان سے اب سیدنا علی پر چلی گئی، علی سے آگے ابو بکر اور عمر پر چلی گئی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی بدولت دین اسلام ہم تک پہنچا، ہم نے ان کو متنازع کر دیا۔ اقوال لے کر آتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے، اور سمجھتے ہیں میرے سے بڑا کوئی علمی نہیں، تیرے سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ بدبخت اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے، دنیا بھی تباہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھ لینا چاہیے، غالباً یہ سیدنا سفیان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب مباحث میں، بحث و مباحثے میں جب پڑ جائیں تو پھر اللہ رب العالمین ہدایت چھین لیتا، بس اسی میں وقت صرف رہتا، عمل نہیں باقی رہتا۔ اور یہ جتنے بھی یہ تر رہے ہیں سوشل میڈیا کے، اٹھا کر دیکھ لیں، یہ موسمی مینڈک، ان کو جتنوں کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، عمل سے خالی، نمازیں تک نہیں پڑھتے، لباس کا پتہ ہی نہیں، آدھے ننگے ہیں آدھا لباس ہے، نہ شعار کا پتہ نہ کسی اور چیز کا، بس یہ پتہ کہ دین اسلام کی جو اس طرح کے آپس کے ہلکے پھلکے تنازعات ہیں، صحابہ کے مشاجرات ہیں، ان کو اٹھائیں، متنازع کریں، جو امت ٹوٹی ہوئی اس کو اور توڑے۔ ہم اس ڈگر پر چل پڑے، ہم نے یہ روش اختیار کر لی، اور پھر ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں، سٹیٹس لگاتے ہیں، فیس بک پر لکھتے ہیں حرمت قرآن پر جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان۔ وہ فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے تو اپنے آپ کو، اللہ کا کچھ نہیں کر رہا، رسول کا کچھ نہیں کر رہا، قرآن کا کچھ نہیں بگڑ رہا، تیری اپنی تباہی ہو رہی ہے۔ اس کو سمجھنا ہے، اس کو بند کرنا ہے، روکنا ہے، بند لگانا ہے، اپنے ایمان کے لیول کو چیک کرنا ہے، اس کو بلند کرنا ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، اپنے معاملات کو تبدیل کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جہاں حکم آ گیا وہاں سر خم کر دینا، جھکا دینا، آئیں بائیں شائیں اگر چاہے مگر چاہے فلاں ڈمکا کچھ نہیں۔ ہمیں یہ فکر لینی ہے، ہمارا یہ پیغام ہونا چاہیے، یہ موٹو ہونا چاہیے، ہمارے گھروں کی تربیت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے، اب میرا خاندان جو کہتا ہے، میرے بچے جس طرح کی پسند چاہتے ہیں بس نہیں ہو، دین کے خلاف ہے، شریعت سے متصادم ہے، نہیں ہو۔ میری خوشی غمی، اٹھنا بیٹھنا، لباس، جاگنا سونا، ہر چیز میری پوری کی پوری انوائرمنٹ اس کے مطابق ہوگی۔ اور جب اس کے مطابق ہوگی پھر میں اللہ اکبر اگر اس مسجد میں بھی کہوں گا نا تو یہ صدا ان کو کپ کپی طاری کر دے گی۔ میری مسجد فجر سے بھری ہوئی ہوگی، رات کو 2-3 بجے سو کر فجر کو گہری نیند میں نہیں ہوں گا، پھر عمل ہوگا، میرا عمل مجھے سونے نہیں دے گا، میری تربیت کرے گا، میری روٹین درست کرے گا، میرے معاملات صحیح کرے گا، مجھے سونے نہیں دے گا، مجھے جھکنے نہیں دے گا، غفلت کا شکار مجھے ہونے نہیں دے گا، اس طرح کے مسائل کا شکار، مصیبتوں مشقتوں میں مجھے آنے نہیں دے گا۔ جاگنا ہے، اپنے دل کو بدلنا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، اس کو کالے ہونے سے بچانا۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور یہ کوئی مہم، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے حفاظت کرنا ہی کرنی ہے، لیکن اگر میں اس کے ذمے، اس کے جو کام اس نے ذمے میرے لگایا ہے وہ میں نہ کر سکا، اس میں نے اپنے آپ کو اگر نہ کھپایا، نہ استعمال کیا، نہ اپنے جسم کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو نہ لگایا تو میں تباہ ہوں، اور اگر لگا دیا تو میں کامیاب ہوں، اور اس لگانے کی وجہ سے پھر ایسا ہوگا بھی کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں ان مشکلات اور مصائب اور پریشانیوں سے نجات دلائے، اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے، جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین ایسے شعار کا مذاق اڑانے والے، ان کی اہانت کرنے والے، توہین کرنے والے، اللہ رب العالمین ان کو نیست و نابود فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں طاقت دے، ہمیں ایمان کی قوت عطا فرمائے، ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے، کہ ہمارے ایمان کو اختیار کرنے کی وجہ سے، ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں میں لرزہ پیدا ہو جائے، اللہ رب العالمین ان کو کافی ہو جائے، یقیناً اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی کافی ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد فرمائے۔ اقول ما تسمعون وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔